ایک جانب تحریک انصاف کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ ان تمام کے ذمہ دار وہ ججز ہیں جو منصفوں کے بھیس میں عمران خان کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہوئے من مرضی کے فیصلے دے رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض جج حضرات تو باقاعدہ سیاسی رہنما بن کر کیسز کی سماعت کے دوران سیاسی تقریریں کرنے لگے تھے، لہٰذا اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے عدالتی ترامیم ضروری ہو گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ہماری عدالتی تاریخ میں ایسے ادوار بارہا آئے جب عدالت عظمیٰ کے بعض فیصلے ایک خاص سیاسی بیانیے سے ہم آہنگ دکھائی دیے۔ ماضی قریب میں بھی کئی ایسے فیصلے سامنے آئے جن میں تحریک انصاف کے سیاسی ایجنڈے اور عمران خان کے ریاست مخالف بیانیے کو تقویت دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے نااہلی کی مدت کے تعین کے سوال پر فیصلہ سنایا۔ اس بینچ میں اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عظمت سعید شامل تھے۔ ان جج صاحبان نے قرار دیا کہ عوامی نمائندے کی نااہلی تاحیات ہوگی۔ اس فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف ہمیشہ کے لیے نااہل قرار پائے۔ یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ جب نواز شریف نااہلی کے باوجود اپنی جماعت کے فیصلوں میں حصہ لیتے رہے اور پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کے اختیارات استعمال کیے، تو ایک اور بینچ جس کی سربراہی پھر چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی، اس مسئلے پر سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا۔ اس بینچ میں جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے۔ اس بینچ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں نواز شریف کو بطور پارٹی قائد تمام تر اختیارات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس دوران مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی جس میں الزام لگایا گیا کہ عمران خان نے بنی گالہ کی جائیداد کے حوالے سے مس ڈیکلریشن کی ہے۔ اس کیس کی سماعت کے لیے ایک بار پھر چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں بینچ تشکیل پایا جس میں جسٹس بندیال اور جسٹس فیصل عرب بھی شامل تھے۔ جسٹس ثاقب نثار نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو باقاعدہ صادق اور امین قرار دیا اور یہ الفاظ عدالتی فیصلے کا حصہ بنا دیے گئے۔ چنانچہ سیاسی توازن کے حوالے سے عدالت عظمیٰ کے کردار پر بحث نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب تحریک انصاف نے اسلام آباد میں دھرنا دینے کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تو اس پیٹیشن کی سماعت بھی ایک ایسے بینچ نے کی جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی نقوی شامل تھے۔ عدالت نے دھرنے کی مشروط اجازت دی، مگر جب عمران خان نے دھرنے کا مقام تبدیل کیا تو توہین عدالت کی پیٹیشن دائر ہوئی۔ اس معاملے کی سماعت بھی چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں ہوئی جس میں ایک بار پھر وہی جج صاحبان شامل تھے، یعنی جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس بینچ میں موجود جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھا اور قرار دیا کہ عدالت کو اس معاملے میں سیاسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہی اختلافی نوٹ آج عدالتی تقسیم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ عدالت کے سامنے آیا تو بینچ کے 3 جج صاحبان یعنی بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر نے ایک ایسا فیصلہ دیا جسے دیگر 2 جج صاحبان نے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہوئے تحریک انصاف کے حق میں ایسے عدالتی فیصلے دیے جو ناقابل فہم تھے۔ قانونی ماہرین کے مطابق انہی متنازع فیصلوں نے حکومت کو عدالتی ترامیم متعارف کروانے پر مجبور کیا۔ حکومت کا موقف ہے کہ اگر عدلیہ کے اندر توازن قائم نہ کیا گیا تو فیصلے شخصیات کے گرد گھومتے رہیں گے۔ ادارے کے اصولوں کی بجائے یہی وجہ ہے کہ اب ایک نئی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز سامنے آئی ہے جس کے دائرہ اختیار میں آئینی تشریحات، پارلیمانی امور اور اعلیٰ سطحی عدالتی تنازعات آئیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مجوزہ آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس امین الدین خان کا نام زیر غور ہے۔ اگر یہ تقرری عمل میں آتی ہے تو وہ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی زیادہ اختیارات کے حامل ہوں گے، کیونکہ آئینی عدالت کو سپریم کورٹ سے بالا اختیارات دینے کی تجویز زیر بحث ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ عدالتی ترامیم پر تنقید ہونی چاہیے، مگر اس کے پس منظر میں موجود عدالتی رویوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں چند مخصوص ججوں کے فیصلوں نے عدلیہ کو سیاسی تنازعات کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ اب یہ ترامیم اس امید کے ساتھ متعارف کروائی جا رہی ہیں کہ ادارہ جاتی احتساب اور عدالتی توازن بحال ہو سکے
ताहम ये भी एक हकीकत है कि अगर इन तरमीम को सियासी इंतकाम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो अदलिया में तकसीम मजीद गहरी हो जाएगी। ये वो खतरा है जो किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।